السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس پارٹیسپینٹس، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ویب کنگ پاور کی طرف سے اس ایس سی او کورس میں، جس میں آپ کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن اور ایس سی او آپٹیمائز کانٹینٹ رائٹنگ جو ہے وہ سکھائی جائے گی. ٹھیک ہے جی. اور کافی کویشچنز آ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ ایک شارٹ سی ویڈیو بنا لی جائے، بجائے اس کے کہ اب ظاہر ہے ہر ایک کو جواب دینا پاسبل نہیں ہوتا. تو میں نے کہا چلیں ایک ویڈیو بنا کے آپ لوگوں سے شیئر کر دی جائے، تاکہ جن کے جو بھی کویشچنز ہیں ان سب کو اپنے کویشچنز کا جو ہے وہ آنسر مل جائے. فرسٹ آف آل میں مختصر سا تعارف کرا دوں اپنا. ٹھیک ہے. میرا نام جمال اکرم ہے جی. ٹھیک ہے جی. میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں الیکٹریکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ، فیڈرل اردو یونیورسٹی اسلام آباد میں. اور 2010 سے میں وفاقی اردو یونیورسٹی میں بحیثیت اسسٹنٹ پروفیسر کام کر رہا ہوں. میرے آن ڈیز جو ہیں وہ آج کل کے لحاظ سے منڈے، ٹیوزڈے اور تھرسڈے ہیں. آپ میں سے کوئی اگر ملاقات کرنا چاہے اور یو آر موسٹ ویلکم. آپ آ سکتے ہیں الیکٹریکل ڈپارٹمنٹ میں، آ کے پوچھیے گا اسسٹنٹ پروفیسر جمال اکرم صاحب کہاں پہ ہوتے ہیں، تو آپ مجھ سے مل سکتے ہیں. اچھا، اب یہ 9 ساری آ جائیں تو بہرحال یہ ہے کہ اینی ویز آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں، بہرحال آ جائے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. آن ڈیز ہیں، یو آر موسٹ ویلکم. اچھا، ایک تو یہ دوسرا 2000 میں نے الیکٹریکل انجینئرنگ کی تھی. ٹھیک ہے. یو اے ٹی پشاور سے. اور 2007 میں نے ماسٹرز کیا تھا کمپیوٹر انجینئرنگ میں یو اے ٹی ٹیکسلا سے. اور پی ایچ ڈی وہیں سے کر رہا ہوں آج کل. اور کمپیوٹر سے دوستی جو ہے نا بہت پرانی ہے، لائک 1989-90 کی بات ہے، یعنی 8 میں ہوتا تھا. تو زیڈ ایکس اسپیکٹرم پلس فرسٹ کمپیوٹر لیا تھا اس دور میں. آپ میں سے زیادہ چانس یہ ہے کہ شاید 100% لوگوں نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. اور اس وقت ہم جو ہے نا وہ ڈاس کو یوز کرتے تھے، ڈسک آپریٹنگ سسٹم. ونڈوز تو آئی نہیں تھی، ونڈوز جا کے آئی ہے پھر ونڈوز 95 آئی ہے ظاہر ہے. تو اس سے پہلے بس جسٹ ہم فلاپی ڈالتے تھے اور کمپیوٹر اس پہ کام کرتا تھا. تو ہارڈ ڈرائیو کا بھی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا. اچھا، ایک تو یہ ہو گیا. اچھا، کچھ کویشچنز ایسے آ رہے تھے کہ سر ہم جو ہے نا ایس سی او ہم کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے، یہ کیا ہوتی ہے، یا ہم ایس سی او آپٹیمائز کانٹینٹ رائٹر بنیں، یا کانٹینٹ رائٹنگ والا کورس کریں، یا ایس سی او والا کورس کریں. تو میں اس کو بالکل ایزی کر کے آسانی سے آپ کو نا اس کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں. جو لوگ آلریڈی کچھ نہ کچھ جانتے ہیں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سا مجھے برداشت کریں. لیکن یہ کہ میں اوور آل سب کی آسانی کے لیے جو ہے نا وہ ایک بہت ہی آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. اور ہوپ فلی آپ میں سے سب کو سمجھ آ جائے گی. پہلی بات اپنے دل سے یہ نکال دیں ڈر یا خوف کہ بھائی ہم کر پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. ڈزنٹ میٹر آپ بزنس ڈپارٹمنٹ کے ہیں، ڈزنٹ میٹر آپ اسلامیات سے ہیں، ڈزنٹ میٹر کہ آپ میتھمیٹکس بیک گراؤنڈ سے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے میٹرک بھی نہ کیا ہو، آپ کر سکتے ہیں. جسٹ ڈٹرمنیشن چاہیے اور ول پاور چاہیے سیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور وہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں میں ہے، اور آپ لوگ انشاءاللہ ہمت کریں. ٹھیک ہے. اور آپ سب کے سب ضرور سکسیزفل ہوں گے، یہ انشاءاللہ میرا آپ سے جو ہے نا وعدہ ہے. بس آپ اپنا کام جو ہے نا بھرپور طریقے سے کریں جو آپ کو بتایا جائے. ایک تو یہ ہو گیا. اچھا، دوسرا یہ کہ ایس سی او ہوتی کیا ہے. دیکھیں، سرچ انجن آپٹیمائزیشن. اور یہ ہے کہ مثال کے طور پہ دیکھیں، ایک میں مثال کے طور پہ لکھتا ہوں بیسٹ رننگ شوز. ٹھیک ہے. اب بیسٹ رننگ شوز میں اگر آپ جاتے ہیں نا تو دیکھیں یہ ہمارے پاس جو ہے نا یہ ویب سائٹس آ گئی سامنے. ایک بندہ ہے جو کہ رننگ شوز کے متعلق پڑھنا چاہ رہا ہے کہ یار میں نے ایک رننگ شوز کون سے اچھے ہیں جو میں لوں نا. تو اس میں اب اس نے ٹائپ کیا گوگل میں، تو دیکھیں اس میں جو ہے نا اس کے پاس جو ہے نا تقریباً 10 ریزلٹس آ گئے. اب یہ جو 10 ریزلٹس ہیں نا سرچ انجن ریزلٹ پیج پہ جو فرسٹ پیج پہ آ گئے. ٹھیک ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بلاگ بنائیں یا کسی اور کمپنی کی کوئی ویب سائٹ ہو جو کہ شوز سے متعلق ہے، لیکن یہ کہ وہ فرسٹ پیج پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو فرسٹ پیج پہ لے کے آنا، ٹھیک ہے نا، اور اس کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے نا دیٹ از کالڈ ایس ای او، سرچ انجن آپٹیمائزیشن. کیونکہ دیکھیں دوسرا جو پیج ہے نا، یہ دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں
سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ، نیکسٹ، بہت سارے پیجز ہیں. اب دوسرا پیج کہلاتا ہے گوگل کا قبرستان. ٹھیک ہے نا، وہاں کوئی نہیں جاتا بھائی. ٹھیک ہے نا، میں خود بھی شاید مطلب آپ اپنا سوچ لیں آپ کتنی دفعہ جو ہے نا وہ دوسرے پیج پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، شاید 100 میں سے ایک دفعہ چلے جائیں. تو اس لیے اس کو کہتے ہیں گوگل کا قبرستان. آپ نے کیا کرنا ہے، فرسٹ پیج پہ آنا ہے. ٹھیک ہے، یا جو بھی ویب سائٹ ہے یا بلاگ ہے کسی کا، اس کو فرسٹ پیج پہ لانا ہے. اس کو فرسٹ پیج پہ لانے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں دیٹ از کالڈ از ایس ای او، سرچ انجن آپٹیمائزیشن. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ چیز کلیئر ہے. ایز سمپل ایز دیٹ، کوئی اس میں بڑی چوڑی لمبی چوڑی گپ شپ فی الوقت نہیں ہے. باقی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ فرسٹ لیکچر میں سمجھاؤں گا. وہ آپ اس کی ٹینشن نہ لیں کہ ایس ای او ہم کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. وہ انشاءاللہ 2 منتھس کا وہ کورس ہے. ٹھیک ہے، 2 منتھس مینس کہ ویک میں 2 کلاسز ہوں گی، اور اوور آل جو ہے نا آپ کی 16 کلاسز ہو جائیں گی. اور جو کانٹینٹ رائٹنگ والے لوگ ہیں ان کی 8 کلاسز ہوں گی، یعنی 1 منتھ میں ان کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب ہم آتے ہیں، ایک کوشچن یہ آتا ہے کہ ایس ای او یا ایس سی او آپٹیمائزڈ کانٹینٹ رائٹنگ ہی کیوں. ٹھیک ہے نا، وائی ایس سی او یا وائی ایس سی او آپٹیمائز کانٹینٹ رائٹنگ، وائی ناٹ ادر فیلڈس. اب دیکھیں فری لانسنگ میں جو ہے نا بہت کچھ ہے. فری لانسنگ میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. بے تحاشا فیلڈز ہیں، بے تحاشا سکلز ہیں جو آپ سیکھ سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن اس میں دیکھیں، اس میں پرابلم یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کچھ فیلڈز ایسے ہیں جیسے ہم گرافک ڈیزائننگ وغیرہ ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک دو جو ہے نا ویڈیوز دیکھیں آپ نے یوٹیوب کی، اور آپ سمجھیں کہ بس جو ہے نا گرافک ڈیزائننگ ایکسپرٹ بن گئے جی، ایڈوب فوٹو شاپ میں جناب میں جو ہے نا گرافک ڈیزائنر بن گیا. اور آپ نے اپ ورک پہ، فائور پہ، کہیں پہ بھی نہ لگا دیا کہ بھائی ایکسپرٹ گرافک ڈیزائنر اویلیبل. ٹھیک ہے جی، اور آپ جو ہے نا مجھ سے لوگو بنوائیں جی، یہ کریں وہ کریں. اب اس میں اتنی سیچوریشن ہو چکی ہے کہ جہاں گورا ایک لوگو کے یا ایک پمفلیٹ کے $100 لے رہا تھا، تو وہاں پہ جو ہے نا $1 والے بھی موجود ہیں لوگ. ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے مقابلے میں ایس ای او کا فیلڈ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سرچ انجن آپٹیمائزیشن ایک تو ایک اس میں کنسسٹنسی چاہیے، یعنی یہ 1-2 لیکچرز کے ساتھ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے، نمبر 1. ٹھیک ہے نا، ظاہر ہے جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ 2 منتھس چاہیے اس کے لیے آپ کو. ٹھیک ہے، اور دوسرا پھر کانٹینٹ رائٹنگ ہے، وہ بھی اسی طرح جو ہے نا ایک آرٹ ہے. ٹھیک ہے نا، وہ بھی جو ہے سیکھنے والا کام ہے، اور اس پہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں اس میں کام بہت ہے. 2,52,000 جو ہے نا ویب سائٹس، یہ آپ گوگل کر سکتے ہیں، یہ جو ہے نا ڈیلی نئی بن رہی ہیں. ٹھیک ہے، 2,52,000 ویب سائٹس ڈیلی بن رہی ہیں. ان کو سب ظاہر ہے ایس سی او کی ضرورت ہے. سرچ انجن آپٹیمائزیشن ان کی کون کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے. ان کی کانٹینٹ کون لکھ کے دے گا؟ آپ لوگ لکھ کے دیں گے نا. تو مطلب کام ہی کام ہے، اور یہ ڈیلی بن رہی ہیں. جو آلریڈی ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں نا، وہ تو تقریباً جو ہے نا راؤنڈ اباؤٹ جو ہے 1.7 بلین جو ہے نا اس وقت ویب سائٹس موجود ہیں. وہ ان میں بھی کام کی ضرورت ہے. ظاہر ہے وہ آپ جو ایس ای او کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں ہے کہ ایس ای او کر کے آپ نے چھوڑ دی، وہ تو پھر تقریباً چھوڑ بھی دی تو 2-4-6 مہینے بعد جا کے پھر ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو ایس ای او ایک کنٹینیوس پروسیس ہے. اور اسی طرح جو ہے نا کانٹینٹ بھی ظاہر ہونے بار بار چاہیے ہوتا ہے. کانٹینٹ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ ویب سائٹ پہ لکھ کے جو ہے نا 2-4 آرٹیکل چھوڑ دیے بلاگ پہ، تو نہیں. جب تک آپ کنٹینیوس اپڈیٹ نہیں کرتے رہیں گے، نیا نیا کانٹینٹ نہیں لائیں گے، تو آپ کا بلاگ جو ہے وہ پیچھے رہ جائے گا، نیچے چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کانٹینٹ جو ہے یہ 1.7 جو بلین ویب سائٹس ہیں ان کو بھی چاہیے، ان کو بھی ایس ای او چاہیے. اور جو 2,52,000 ویب سائٹس ڈیلی بن رہی ہیں، ٹھیک ہے نا جی، ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے. ان کو ایس سی او ایکسپرٹس چاہیے، اور ان کو ایس سی او آپٹیمائز کانٹینٹ رائٹرز چاہیے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک اگر آپ اس کا حساب لگائیں نا تو یہ تقریباً بنتا ہے 200 ویب سائٹس پر منٹ جو ہے نا اس کا، یعنی بن رہی ہیں نئی. ٹھیک ہے نا، تو اب 200 ویب سائٹس جو ہے نا یہ ہر منٹ میں نئی بن رہی ہیں. تو ایس سی او کے اندر سیچوریشن کا سوال ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ نا، 1.7 بلین ویب سائٹس اس وقت موجود، 2,52,000 ڈیلی بن رہی ہے، ملٹی پلائی بائی 30 کر لیں. ٹھیک ہے نا، تو یا 200 ویب سائٹس پر منٹ کے حساب سے آپ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ یعنی کتنی بنتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے نا، تو 200 ملٹی پلائی بائی 60 کر لیں تو 12,000 جو ہے نا آپ کے پر آر جو ہیں ویب سائٹس بن رہی ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو جو ہے نا پھر 12,000 کو آپ جو ہے وہ ملٹی پلائی کر لیں جناب 24 کے ساتھ، تو یہ جو ہے نا وہ آپ کی ڈیلی کی نکل آئیں گی. ٹھیک ہے نا،
تو تقریباً جو ہے نا اس طرح آپ کو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایس سی او کے اندر جو ہے وہ سیچوریشن کا امکان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ پاکستانی بیسیکلی جو ہے نا یہ اوور آل ایک ہمارا کلچر ہے عام طور پہ ہر بندے کا یا ایشینس کا بھی کہ ہم تھوڑا سا نا یعنی جلد باز واقع ہوئے ہیں. تو ایسا فیلڈ جس میں ہمیں جو ہے نا یعنی ہم چاہتے ہیں بس یار 1-2 گھنٹے میں ہم جو ہے نا کچھ سیکھیں اور ہم جو ہے نا شروع ہو جائیں. تو ایسا اور اس میں جو ہے نا وہ گرافک ڈیزائنر والی سائٹ پہ تو آپ نکل جاتے ہیں, بن وہاں بھی نہیں سکتے, لیکن ایک نا فیلنگ آ جاتی ہے اندر وہ آپ کو کہ یار میں شاید بن گیا ہوں, اور آپ جو ہے نا بس شروع ہو جاتے ہو لوگو ڈیزائن کرنا, یہ کرنا وہ کرنا. لیکن ایس سی او کے اندر آپ کو نا کنسسٹنسی کے ساتھ یعنی 2 منتھس چاہیے, اور کانٹینٹ رائٹنگ کے اعتبار سے آپ کو 1 منتھ چاہیے ایٹ لیسٹ. ٹھیک ہے, آئی ہوپ کہ یہاں تک تھوڑی سی چیزیں کلیئر ہوئیں. ہمیں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں. اچھا, پھر یہ کویشچن ہوتا ہے کہ بھائی ہم ارن کیسے کر سکیں گے. دیکھیں اس میں جو ہے نا او بھائی ارننگ میتھڈس, اس میں دیکھیں ایک ہمارے پاس جو ہے نا ہوتا ہے ایفیلیٹ. ٹھیک ہے, آپ ایفیلیٹ مارکیٹنگ کر سکتے ہیں. یہ کیا ہوتی ہے میں بتاتا ہوں. فرسٹ آف آل ایفیلیٹ مارکیٹنگ, سیکنڈ آپ ایڈسنس کے تھرو کر سکتے ہیں, 3 آپ جو ہے ای کامرس اسٹور اپنا جو ہے نا کر سکتے ہیں, ای کامرس کر سکتے ہیں, اور چوتھا جو ہے وہ آپ سروسز دے سکتے ہیں ایس سی او کی یا پھر کانٹینٹ رائٹنگ کی. ٹھیک ہے جی. اچھا, ایفیلیٹ مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. دیکھیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کمیشن لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کمیشن کیا ہے کہ آپ جیسے سادہ مثال میں پاکستان میں ہے نا, جیسے آپ کی کوئی ایک بندے کی کپڑے کی دکان ہے اور آپ جو ہے نا یوں کرتے ہیں اس سے بات کر لیتے ہیں, یار میں تمہارے پاس جو ہے نا گاہک لے کے آؤں گا, تو ہر گاہک جو آئے گا جو خریداری کرے گا اس میں میرا کمیشن بھی ہوگا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. تو آپ سمجھتے بھی ہو نا کہ یعنی اس کی وہ چیز ٹھیک ہے, تو آپ نے جا کے اپنے ایک دوست کو بتایا, وہ اس نے کہا یار فلاں جگہ ایک دکان ہے اور بڑی اچھی ہے, اس سے جو ہے نا وہ یعنی اچھے کوالٹی کے کپڑے ملتے ہیں اور مناسب دام ہیں. تو وہ کہتا ہے یار مجھے بھی لے چلو. آپ اس کو لے کے جاتے ہیں, وہ وہاں سے 1000 روپے کا کپڑا خریدتا ہے. اس 1000 روپے کے کپڑے خریدنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو دکاندار ہے وہ آپ کو بھی 100 روپیہ دے دیتا ہے, کیونکہ آپ اس گاہک کو لے کے گئے تھے. یہ چیزیں سمجھ لیں کمیشن لینا ہے, ایفیلیٹ مارکیٹنگ سمجھ لیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ چیز آپ نے فزیکل کی, لیکن آن لائن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ یا تو خود بلاگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, بلاگ بنا کے آپ جو ہے نا اس پہ کسی بھی پروڈکٹ کو جو ہے نا اس پہ کام کرتے ہیں اور اس اپنے ویب سائٹ کو یا بلاگ کو رینک کرتے ہیں, اس پہ لوگ آتے ہیں اور وہاں سے جو ہے نا وہ آپ اس کمپنی کا لنک دے دیتے ہیں جس کی چیز آپ بیچنا چاہ رہے ہو اپنے بلاگ پہ. تو وہاں سے ٹریفک وہاں پہ جاتی ہے, اور جب وہاں پہ وہ خریداری کرے گی تو اس میں سے کمیشن آپ کو بھی مل جائے گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, اگین کہہ رہا ہوں یہ بہت بیسکس میں جا کے میں بتا رہا ہوں تاکہ سب کو کلیئر ہو جائے. آئی ہوپ کہ جن کا بیک گراؤنڈ ہے وہ بور نہیں ہوں گے اور مجھے تھوڑا سا برداشت کریں گے. دیکھیں جیسے ہم نے بیسٹ رننگ شوز لکھا تھا نا, اب یہ والی ایک ویب سائٹ آ گئی, بیسٹ رننگ شوز آف 2022. اس کو ہم نے کلک کیا. اس کو جب ہم کلک کرتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ آ گئے. ٹھیک ہے, یہ وہ ویب سائٹ کھل گئی. اب یہ جو ویب سائٹ کھلی نا, دیکھیں یہ والا اس نے فرسٹ بیسٹ آل راؤنڈ رننگ شو بروکس گھوسٹ 14. اگر ہم اس کو کلک کرتے ہیں نا, یہ جو اس نے اپنے لنک دیا ہوا تھا اپنی ویب سائٹ کے اوپر, تو دیکھیں یہ کیا امیزون کھول گیا. امیزون کے اندر یہ بروکس کی جو ہے نا ویمن گھوس 14 نیوٹرل رننگ شو, ٹھیک ہے نا, $118 سے $360 کا. اب یہاں پہ وہ بندہ آ کے کوئی بھی شو بائی کرے گا نا ان میں سے کسی بھی کلر کا یا جو بھی سلسلہ, تو وہ اب $118 کا بائی کرے گا, $100 کا بائی کرے گا, تو اس میں سے $2 $3 جو ہیں وہ جس کی یہ ویب سائٹ ہوگی نا یہ والی بیسٹ رننگ شو, اس کو بھی کمیشن مل جائے گا امیزون کی طرف سے. ٹھیک ہے, یہ ہوتی ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ. ٹھیک ہے, بندہ آیا تھا بیسٹ رننگ شو سرچ کیا, بیسٹ رننگ شو سرچ کیا تو اس میں یہ والی ویب سائٹ ٹاپ پہ آ گئی. اس کو کلک کر کے جب وہ آیا تو اس کے اندر اس نے دیکھا تو بیسٹ رننگ شوز اس نے یہ مینشن کیے ہوئے تھے اور ان کے لنکس بھی دیے. تو اس میں جب اس نے پہلے والا جو ہے نا یہ جو بھی کلک کرے گا وہ کسی نہ کسی اسٹور پہ چلا جائے گا, اور وہ والا اسٹور اس runnersworld.com والے کو ایفیلیٹ کمیشن دے گا. ٹھیک ہے, اسے کہتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ. ایک تو آپ اس طریقے سے ارننگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جو ہماری ایفیلیٹ مارکیٹنگ کی جو ہماری ویب سائٹ ہوتی ہے نا, مثال کے طور پہ وہ اگر $1000 جو ہے نا پر منتھ کمانے لگ جاتی ہے, تو وہ ایزیلی جو ہے آپ کو, اگر آپ 6 منتھس کا آپ کے پاس ڈیٹا ہو کہ یار وہ $1000 پر منتھ کما رہی ہے کنسسٹنسی کے ساتھ, تو وہ آپ کا ایزیلی 30 ملٹیپلائڈ بائی 1000 جتنا اس کا ہوتا ہے نا, اتنا جو ہے وہ ڈالرز کی وہ بک جاتی ہے عام طور پہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہوتی ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ. آپ نہ بیچنا چاہیں نہ بیچیں, $1000 پر منتھ آپ کماتے جائیں.
نہیں تو اگر وہ آپ بیچنا چاہتے ہیں تو وہ اس کو 30 کا ملٹیپل نارملی لگ جاتا ہے افیلیٹ کی ویب سائٹ کو، ٹھیک ہے، تو 30 ملٹیپلائی بائی 1000 اٹ از اکول ٹو $30,000، اتنے کی آپ سیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ پھر ایڈ سینس ہوتا ہے، ایڈ سینس میں اب تھوڑا سا کوئکلی بتاتا ہوں کیونکہ یہ انٹروڈکٹری لیکچر لمبا ہو جائے گا، وہ بھی بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ایڈ سینس کہتے ہیں آپ نا گوگل سے کہتے ہو کہ یار میری جو ویب سائٹ ہے نا اس پہ، یعنی آپ نے ایس سی او کی ہے، سب کچھ کیا آپ نے کر لی، اور وہ جو ہے نا اس پہ ٹریفک آنے لگی، اس پہ یار آپ کہتے ہو کہ یار 10,000 بندے آ رہے ہیں ڈیلی، تو اب آپ کہتے ہو گوگل سے کہ بھائی میری ویب سائٹ پہ 10,000 بندہ ڈیلی آ رہا ہے تو آپ اس پہ اشتہار لگاؤ، تو گوگل کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں آپ پہ اشتہار، آپ کی ویب سائٹ پہ اشتہار لگاتا ہوں۔ اس اشتہار لگانے کے، وہ جس بندے کا اشتہار لگاتا ہے نا، مثال طور پہ کوئی کیچپ کی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، ٹومیٹو کیچپ کی، اس کا اشتہار اگر ہماری ویب سائٹ پہ لگاتا ہے، ٹومیٹو کیچپ والی سے جو ہے نا وہ 100 روپیہ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ہماری ویب سائٹ پہ لگتا ہے تو 10 روپے 20 روپے جو ہے وہ ہمیں بھی دے دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ایڈ سینس، ٹھیک ہے۔ آئی ہوپ کہ یہ چیز کلیئر، جتنی زیادہ ٹریفک ہوگی اتنا زیادہ ایڈ سینس کی کمائی ہوگی، اور جو ہے نا وہ یہ کیسے کیا جاتا ہے سب کچھ، وہ سب کچھ آپ کو سکھایا جائے گا اے ٹو زی، اس کی آپ فکر نہ کریں، فی الوقت آپ کانسیپٹ سیکھ لیں کہ ارننگ میتھڈس کون کون سے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ایفیلیٹ مارکیٹنگ، جس میں جو ہے نا آپ کمیشن بیس کام کرتے ہو، لوگوں کی جو پروڈکٹ ہے وہ سیل آؤٹ کرواتے ہو، اور وہ آپ کے پاس آتے ہیں لوگ، وہاں سے آگے دوسری ویب سائٹ پہ جا کے وہاں سے چیزیں خریدتے ہیں، اور وہ جو ویب سائٹ ہے جس کی چیزیں بک رہی ہیں وہ آپ کو کمیشن دے دیتا ہے اپنی ہر بکنے والی چیز پہ، اس کو کہتے ہیں ایفیلیٹ مارکیٹنگ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ایڈ سینس ہے، ایڈ سینس میں جو ہے نا جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے اس پہ ٹریفک بہت زیادہ ہے، 10,000 20,000 جو بھی ٹریفک ہے، آپ گوگل سے کہتے ہو بھائی میری ویب سائٹ پہ اتنے لوگ آتے ہیں ڈیلی، آپ اس پہ اشتہار لگا لو اور اس میں آپ بھی کماؤ مجھے بھی دو، اس کو کہتے ہیں ایڈ سینس۔ تیسرا ہے ای کامرس، کہ آپ نے خود سٹور بنا لیا بھائی، ٹھیک ہے، آپ نے کہا مجھے ایس ای او آتی ہے، میں سٹور بناتا ہوں بھائی، میں خود کیوں نہ چیزیں بیچوں، آپ اپنے خود جو ہے نا شوز بیچیں، آپ گلاسز بیچیں، آپ موبائل فونز بیچیں، وٹ ایور جو بھی بیچتے ہیں اپنا سٹور بنا کے، وہ کہتے ہیں یہ ای کامرس کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی کافی مارجن ہے، یہ بھی لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کر سکیں گے یا کر سکتے ہیں، اور ایس سی او سیکھنے کے بعد، ٹھیک ہے، کیونکہ ایس سی او تو آپ نے کرنی ہے، ادروائز وہ سٹور رینک کیسے ہوگا۔ چوتھا ہے سروسز، سروسز میں یہ ہے کہ آپ نے ایس ای او کی سروسز دینی ہے یا کانٹینٹ رائٹنگ کی آپ دے سکتے ہیں، اور لوگوں کی ویب سائٹس کو رینک کر کے یا لوگوں کے لیے کانٹینٹ لے کے آپ ان سے پیسے لے سکتے ہیں، ان سے آپ اپنے چارجز لے سکتے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، دس از دا ٹائم، دس از دا رائٹ ٹائم کہ آپ جو ہیں وہ ایس ای او سیکھیں، اور جو ہے نا اس ٹرین کو پکڑ لیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ٹرین کو پکڑ لے گا وہ وارے میں رہے گا، کیونکہ دیکھیں یورپ ہو گیا، امریکہ ہو گیا، آسٹریلیا، کینیڈا، یو کے وغیرہ، یہ سب جو جگہ ہے نا وہاں پہ آلریڈی جو ہے نا بہت زیادہ کمپٹیشن ہو چکا ہے، یعنی ہر چیز جو ہے نا وہ مطلب ای کامرس کے لحاظ سے اور آن لائن ایس سی او وغیرہ ان چیزوں کے لحاظ سے نا بہت ہائی لیول پہ جا کے کمپٹیشن چل رہا ہے۔ پاکستان جو ہے نا ایک ایمرجنگ مارکیٹ ہے، ابھی ٹائم ہے، ابھی بوم کرنے والی ہے یہ مارکیٹ بھی، ٹھیک ہے نا، تو آپ اگر اس وقت ایس سی او سیکھیں گے، کانٹینٹ رائٹنگ سیکھ جائیں گے، تو کیا ہوگا کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان میں ویب سائٹس بنا رہے ہیں، اپنے بزنسز کو اب آن لائن پہ لانا چاہ رہے ہیں، اپنے سٹورز کو آن لائن پہ لانا چاہ رہے ہیں، محلے کا دکاندار بھی جو ہے نا آن لائن آنا چاہے گا، اسی طرح ہر بندہ جو سروسز دے رہا ہے اپنی، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پلمبر ہے، ایون موچی بھی ہوگا نا تو وہ بھی آپ یعنی اپنے جو ہے نا ایس ای او کروا کے وہ بھی رینک کروانا چاہے گا، تو وہ سب اسے کون کر کے دے گا؟ آپ لوگ کر کے دیں گے نا، ٹھیک ہے نا، تو آپ لوگ اس چیز کو سیکھیں، یہ رائٹ ٹائم ہے، اور یہی اس وقت جو ہے نا میرا دیکھیں ہر چیز کا اپنا ایک جو ہے نا ٹائم ہوتا ہے یا ایک وقت ہوتا ہے، تو میرے حساب سے جو نیکسٹ ڈیکیڈ ہے نا، اگلے 10 سال کم از کم، وہ پاکستان کے لیے خاص طور پہ وہ ایس ای او ایکسپرٹس کے لیے نا صحیح یعنی گولڈن پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو مس نہ کریں، اور اس اسکل کو لازمی سیکھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگ میری بات سے ایگری کریں گے، کیونکہ یہ ٹائم گزر گیا تو دیکھیں ابھی جا کے امریکہ یا یورپ یا ان کے اندر وہاں کمپیٹ کرنا کافی ٹف ہو چکا ہے، کر وہاں بھی سکتے ہیں لیکن مشکل ہو گیا۔ پاکستان میں ابھی جو ہے وہ جتنے بھی بزنسز آ رہے ہیں اور ای کامرس سٹورز آ رہے ہیں، اور ایک سلسلہ ابھی یعنی پاکستان میں ابھی بالکل ایک انیشیل سٹیج پہ ان چیزیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ابھی آپ ان ہو جائیں گے تو آپ کے لیے کھلی دنیا ہے، کھلی مارکیٹ پڑی ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایسی وہ کروانے والے نہیں مل رہے جو صحیح کر سکیں، ٹھیک ہے نا، لوگ جو کلائنٹس ہیں وہ ان کی وہ تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے، لیکن ان کو پراپر سروس دینے والے نہیں ہیں۔ اچھا اب یہ بات آتی ہے کہ یہی ٹریننگ کیوں، ٹھیک ہے، جو ویب کنگ پاور آپ کو کروانا چاہ رہا ہے تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یا واٹس دا ڈفرینس،
ٹھیک ہے. واٹس ریئلی اسپیشل اباؤٹ دس ٹریننگ. بھائی یوٹیوب پہ بھی بہت کچھ پڑا ہوا ہے, وہاں سے ہم کیوں نہ لیکچرز لے لیں, اور جو ہے یوڈیمی سے لے لیتے ہیں, کہیں سے بھی لے لیتے ہیں. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو وہ جو کچھ یوٹیوب پہ پڑھا ہے نا, وہ کچھ چیزیں ادھر کی ہیں, کچھ چیزیں ادھر کی ہیں, وہ آپ کو اے ٹو زی نہیں سکھاتے پہلی بات, ٹھیک ہے نا. ان میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی نارملی, اور ترتیب لیٹس اس کو غلطی سے آپ کو مل بھی جائے نا, وہ اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہوگا. اس میں چیزیں کرنٹ ایسی چیزیں اس میں, یعنی 50 to 70% تو چیزیں وہی رہتی ہیں, لیکن 30% جو ہے نا ایوالو ہوتی رہتی ہیں, تھوڑا تھوڑا کر کے چیزیں ساتھ ساتھ چینج ہوتی رہتی ہیں, ٹھیک ہے. گوگل کا کوئی اپ ڈیٹ آ جاتا ہے, ایفیلیٹ کے لحاظ سے کافی چیزیں آپ کو اسٹریٹجیز چینج کرنی پڑتی ہیں, تو وہ آپ کو وہاں پہ کرنٹ یا اپ ڈیٹڈ میٹیریل نہیں ملے گا, نمبر ون. نمبر ٹو, اگر غلطی سے کہیں مل بھی جائے تو وہ جو ہے نا کویشچن اینڈ آنسر کی جو ہے نا فیسلٹی نہیں ہوگی. آپ یوٹیوب پہ لیکچرز دیکھ رہے ہو, دیکھتے جائیں گے, اور جب آپ کرنے بیٹھیں گے تو کہیں پھنس جائیں گے, ٹھیک ہے نا. دیکھنے میں چیزیں اور ہوتی ہیں, لیکن جب آپ کرنے لگتے ہیں پریکٹیکلی تو بہت سارے ایشوز آتے ہیں. وہاں سے پھر آپ کو نا استاد یا جو آپ کا گائیڈ کرنے والا بندہ ہے وہ آپ کو سمجھاتا ہے کہ یار آپ یوں کر کے یوں نکلیں, ٹھیک ہے. تو یہاں آپ کو جو ہے وہ دوسری بات, کویشچن آنسر کی فیسلٹی بھی کہیں پہ ہونا وہ بہت کاسٹلی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹریننگ ہے اس وقت پاکستان کے لحاظ سے یا بھی اگر دیکھ لیا جائے نا, تو لوگ مطلب 50,000 پر منتھ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, سوری 50,000 جو ہے نا اس قسم کی ٹریننگز کا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو اب ظاہر ہے آپ لوگ یا اسٹوڈنٹس جو ہے نا, بہت کم لوگ اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ یار 50,000 دے کے جو ہے نا ایک ٹریننگ لی جائے. تو پھر یہ کہ چونکہ میرا یہ بھی تھا کہ بے روزگاری کے لحاظ سے بھی دیکھا کہ جو ہے نا کافی پھیلتی جا رہی ہے, اور انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہوں یا کوئی اور ہوں, ایون ہماری یونیورسٹی کے نہیں کہیں کے بھی ہوں, ایون اوور آل جو ہے نا اس وقت جو ہے نا وہ جاب مارکیٹ کے حالات بہت برے ہیں. تو اس کے لحاظ سے بھی سوچا کہ چلو اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو جو ہے نا ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی جائے, ٹھیک ہے. اور اس میں ڈفرینس یہ ہوگا باقی چیزوں کے لحاظ سے کہ یہ بالکل جو ہے نا ایک اس میں میری ڈائریکٹ پریکٹیکل اپروچ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں, سیدھی بات اینڈ نو واٹ ایور, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یعنی کوئی دائیں بائیں کی کہانیاں نہیں ہیں. کہانیاں سکھانے پہ آ جائیں یا بتانے پہ آ جائیں نا تو سال لگ جائے گا, اور ایس ای او ختم نہیں ہو سکتی, کانٹینٹ رائٹنگ کی ٹریننگ ختم نہیں ہو سکتی, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ بالکل پریکٹیکل اپروچ ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ود ان 8 کلاسز کانٹینٹ رائٹنگ سکھا دی جائے گی انشاءاللہ, اور ود ان 16 کلاسز آپ کو ایس ای او جو ہے وہ اے ٹو زی سکھا دی جائے گی انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور پریکٹیکل اپروچ اس طرح کے جو ہے نا, اور ہر جو لیکچر ہوگا وہ اس کے بعد جو ہے نا کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہوگا. جو بھی آپ کے پرابلمز ہیں, جو بھی کیوریز ہیں, اس کو ریزالو کی جائیں گی. اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہر سیشن کے اینڈ میں آپ کو جو ہے نا جو کچھ اس میں سکھایا جائے گا, اور پہلے ہی سیشن سے پریکٹیکل بات ہوگی بھائی. یہ نہیں ہے کہ میں وٹ از دیٹ اینڈ ڈیفائن اینڈ فلان, نہیں, ٹھیک ہے نا. بالکل ڈائریکٹ آپ کے سامنے جو ہے نا پرفارم کر کے بتایا جائے گا کہ یوں یوں یہ کام کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ نے بھی یہ کرنا ہے, اور آپ نے اگلے لیکچر سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ کر کے لانا ہوگا, ٹھیک ہے نا. بالکل آپ کو جو ہے نا یعنی جو 2-3 چیزیں بتائے گی وہ 2-3 چیزیں پریکٹیکلی آپ کریں گے, امپلیمنٹ کریں گے, پھر نیکسٹ کلاس ہو جائے گی. پھر اس میں جو چیزیں بتائی جائیں گی وہ آپ اس پہ کویشچن آنسر کریں گے. ٹھیک ہے جی, مطلب 1 گھنٹے کی کلاس ہوگی. 1 گھنٹے کی کلاس کے بعد کویشچن اینڈ آنسر سیشن ہو جائے گا. کویشچن آنسر سیشن میں جو ہے نا چیزیں انشاءاللہ کلیئر ہو جائیں گی آپ لوگوں کی, اور پھر آپ لوگوں کو جو چیز سکھائی گئی ہوگی وہ آپ نے پرفارم کرنی ہے, ٹھیک ہے نا. اور آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اسائنمنٹس دی جائیں گی, پریکٹیکل اسائنمنٹس, وہ آپ لوگ کریں گے. آپ کو خود جو ہے وہ چیزیں انشاءاللہ اے ٹو زی کلیئر ہوتی چلی جائیں گی, ٹھیک ہے. تو یہ اس میں میرا نارملی میتھڈالوجی ہوتی ہے. اچھا جی, جیسے بتایا, نو بورنگ theoretical stuff, all 100% practical approach, ٹھیک ہے جی. اچھا, ایک کام یہ ہوگا کہ ایک تو ہر 1 یا 2 لیکچر کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے نا پریکٹیکل اس کو اسائنمنٹ دی جا رہی ہوگی, وہ آپ لوگ کریں گے, چیزیں کلیئر ہوتی جائیں گی. دوسرا یہ کہ جب آپ کا اوور آل کورس کمپلیٹ ہو جائے گا, اور یہ کورس بھی کوئی 6 منتھس کا 4 منتھس کا کورس نہیں ہے کہ بھائی لمبا چوڑا سلسلہ ہے. میکسیمم جو ہے نا انشاءاللہ ود ان 2 منتھس, ٹھیک ہے,
آپ کا کورس ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک فائنل اسائنمنٹ دی جاتی ہے. وہ جو فائنل اسائنمنٹ ہے وہ آپ لوگ کریں گے. پریکٹیکل اسائنمنٹ ہوگی، کیا ہوگی وہ آپ کو بتا دیا جائے گا، اس وقت آپ وہ کر بھی سکیں گے. اور اس کی بیسس پہ جو ہے نا 15 بچے جو ہیں ایٹ لیسٹ 15 اسٹوڈنٹس جو ہے نا ان کو پیڈ انٹرنشپ آفر کی جائے گی. ٹھیک ہے، ان کو کتنا آفر کیا جائے گا پر منتھ، ان کی کیا سیلری ہوگی وہ بتا دیا جائے گا. اور وہ ان کی مرضی ہوگی، وہ اگر اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیں گے تو وہ میں ان کو آفٹر 2 منتھس میں ان کو جو ہے نا آن بورڈ لے لوں گا. اور وہ جو کام ہوگا وہ بھی سارا گھر سے ہی ہوگا، انہیں میرے پاس نہیں آنا، انہوں نے اپنے گھر سے یا ہاسٹل سے وہ کام کر سکیں گے. اور جو ہے کوئی اتنا زیادہ لمبا چوڑا کام جو ہے وہ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اپروکسیمیٹلی جو ہے نا 3-4 آورس جو ہے نا پر ڈے انف ہوگا. اور باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ اچھا وہ جو وہ 15 میرے ساتھ جتنا عرصہ چلنا چاہیں وہ چلتے رہیں، اوبلیگیشن نہیں ہے، جانا چاہیں جا سکیں گے اور ساتھ چلنا چاہیں چل سکیں گے. دفتر نہیں آنا جانا ہوگا. اگر کوئی وہ آگے جا کے جاب بھی اپنی کر لیتے ہیں تو وہ بھی آپ کرتے رہیں، وہ ساتھ ساتھ پھر بھی میرے ساتھ وہ یعنی میرے ساتھ مطلب چلتے رہ سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ کہ یہ چیز کلیئر ہوگی. اور دوسری بات یہ کہ اب مثال کے طور پر ان 15 کے علاوہ کیا ہوگا. اگر وہ 15 تو ہو گئے چلو ایک طرف، وہ تو پیڈ انٹرنشپ والے ہو گئے اور وہ چلتے رہیں گے. ٹھیک ہے، 15 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال ایٹ لیسٹ 15 کا اس وقت میرے ذہن میں ایسٹیمیٹ ہے. دوسرا اس کے علاوہ یہ ہوگا کہ ہر بچہ جس سے مجھے مطلب ٹریننگ کر لی، ٹریننگ کے بعد مجھے اسائنمنٹ جمع کرائی لاسٹ میں، ٹھیک ہے، اس کی میں سے ہر بچے کے پاس جو ہے نا یہ آفر موجود ہوگی کہ وہ میرے ساتھ ایک پروجیکٹ کر سکتا ہے ایس سی او سے ریلیونٹ. کوئی بلاگ بنانا چاہے ایڈ سینس کا، چاہے ایفیلیٹ کا، چاہے سروسز کے لحاظ سے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے. لیکن وہ میرے ساتھ ایک پروجیکٹ جو ہے اگر وہ کرنا چاہے گا تو ہر بندے کے لیے آفر موجود ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹ ہیں 100% سب کے لیے موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ 15 بچے اگر انٹرنشپ پہ آگے تو باقی جو ہیں وہ کچھ کر نہیں سکیں گے. نہیں، باقی سب کے لیے یہ آفر موجود ہے. اور وہ مطلب ان کی مرضی پہ ہے، لیکن وہ آفر کیا ہے وہ یہ ہے. اور مست نہیں ہے سب کے لیے، مطلب میری طرف سے سب کے لیے آفر موجود رہے گی. وہ یہ کہ آپ جو ہیں وہ میرے ساتھ ایک پروجیکٹ کریں. پروجیکٹ جو ہے اس میں ہم اس کو 50-50% بیسس پہ لے کے چلیں گے. جو ہے آئیڈیا آپ کا ہوگا، گائیڈ میں کروں گا. کسی جگہ پہ کوئی بھی پرابلم آتی ہے انشاءاللہ میں آپ کو وہاں پہ گائیڈ کروں گا کہ اس سے کیسے نکلنا ہے. ہم انشاءاللہ اس پروجیکٹ کو رینک کریں گے، اس سے ارننگ بھی کریں گے. اور جو بھی ارننگ ہوگی وہ ہمارا جو ہے نا اس پروجیکٹ کا یعنی ہر بچے کے ساتھ جو ہے میری آفر ہے. لائف ٹائم میں اسے جب تک وہ چلانا چاہے گا میں اسے گائیڈ کرتا رہوں گا. ٹھیک ہے، آئی ول بی اویلیبل. اور وہ ہم اس کو 50-50% بیسس پہ پارٹنرشپ پہ ہم اس پروجیکٹ کو میری آفر رہے گی ہر بچے کے لیے. ٹھیک ہے، تو یہ سب کے لیے ایک تو یہ اس کی ایک جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ایک فیچر ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے، اور 100% students will be offered lifetime guidance for projects پارٹنرشپ بیسس. ٹھیک ہے جی. اور اس کے علاوہ یہ کہ اسٹوڈنٹ پوچھ رہے تھے ٹھیک ہے ایس سی او بھی ہوگی تو ایس سی او یا کانٹینٹ رائٹنگ کا کیا وہ ہے جو ایس سی او آپٹیمائز کانٹینٹ رائٹنگ ہے. تو دیکھیں یہ بات یاد رکھیں کہ کانٹینٹ از کنگ. ٹھیک ہے، کانٹینٹ از کنگ. تو جو ایس ای او پہ ڈپینڈ کرتا ہے ایک پروجیکٹ کی سکسیس. ٹھیک ہے، اور ایس سی او کی سکسیس ڈپینڈ کرتی ہے کانٹینٹ پہ. 50% جو ہے نا سکسیس ڈپینڈ کرتی ہے کانٹینٹ پہ. ٹھیک ہے، اس بات کو یاد رکھیں. کانٹینٹ جتنا اچھا ہوگا ہم جو ہے نا اتنے ہی ہمارے چانسز بڑھ جائیں گے سکسیس کے. ٹھیک ہے، تو 50% سکسیس آپ کی کانٹینٹ سے اچیو ہو جاتی ہے ایس سی او کے اندر، یہ بات یاد رکھیں. ٹھیک ہے، کچھ کویشچنز آ رہے تھے سر ہم دونوں کر سکتے ہیں. آپ بے شک دونوں کریں، کوئی ایشو نہیں. آپ رائٹنگ کی کلاسز بھی لے لیں، آپ جو ہے وہ
ایس سی او کی کلاسز بھی لے لیں. کوئی اسپیسیفک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. ایس سی او آپٹیمائز کانٹینٹ رائٹنگ جو ہے نا وہ کہ بھائی ہم نے کون سے ورڈز یوز کرنے ہیں, ان کو تلاش کیسے کرنا ہے جو ہم نے اپنے آرٹیکل میں لکھنے ہوں, آرٹیکل ہم نے لکھنا کیسے ہے, ٹھیک ہے, وہ کون سے ورڈز ہیں جن کو ہم یوز کریں گے اور کتنی دفعہ کریں گے کہ ہمارا جو ہے وہ آرٹیکل رینک ہونے لگ جائے, ٹھیک ہے نا, گوگل اس کو پسند کرے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کانٹینٹ رائٹنگ اس کے اندر سکھائی جائیں گی, اور جسٹ 8 لیکچرز ہوں گے میکسیمم. ود ان 1 منتھ کانٹینٹ رائٹنگ کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا, ود ان 2 منتھس ایس سی او کا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ چیز کلیئر ہے. اچھا, کچھ پوچھ رہے تھے کہ ایس سی او میں لائک کیا کروایا. دیکھیں یہ بہت بڑا وہ ہے, لیکن یہ کہ چلیں آپ کو نا نش ہنٹنگ یا کی ورڈ ہنٹنگ سے لے کے آپ نے دیکھیں یہ بات بھی دیکھنی ہے کس ٹاپک پہ کام کرنا ہے, کس پہ نہیں کرنا, یہ بھی دیکھنا ہے نا. بہت سے ایسے ہیں جس میں کمپٹیشن بہت ہائی ہوتا ہے, یا کچھ ایسے ہیں جن کا سرچ والیوم ہی نہیں ہوتا, لوگ اس پہ سرچ ہی نہیں کر رہے, تو ہم اس پہ کیا کام کریں گے. تو آپ کو نش ہنٹنگ سے لے کے, یا اس کو آپ یوں کر لیں کہ ٹاپک سلیکشن, جو بالکل فرسٹ چیز ہے کہ آپ نے کس ٹاپک پہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے لے کے ایونچولی رینک کرنے تک اے ٹو زی ہر چیز سکھائی جائے گی, ٹھیک ہے نا. آپ نے مطلب ویب سائٹ پہ کام کیسے کرنا ہے, جیسے ہم آن پیج بولتے ہیں, وہ بھی اس میں ہوگا. ہم نے لنک بلڈنگ کیسے کرنی ہے, جیسے ہم نارملی آف پیج کہتے ہیں, وہ کیسے ہوتا ہے, وہ بھی سکھایا جائے گا, ٹھیک ہے نا. ٹیکنیکل ایس سی او بھی سکھائی جائے گی, اسکیما وغیرہ جیسے بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ جسٹ میں موٹے موٹے ٹاپک جسٹ لکھ رہا ہوں, مطلب آپ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا آپ کو اے ٹو زی ہر چیز سکھائی جائے گی, اس کی ٹینشن میں نہ پڑیں, ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح جو ہے نا کانٹینٹ رائٹنگ کے اعتبار سے بھی آپ کو اے ٹو زی ہر چیز سکھائی جائے گی. اور بالکل آپ کو اگر نام بھی نہیں سنا ہوا آپ نے ایس سی او کا, تو کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ نے میٹرک بھی نہ کی ہوتی تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. آپ لوگ تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے میٹرک بھی کی ہے, انجینئرنگ مطلب سوری ایف ایس سی وغیرہ, ایف اے جو بھی ہے آپ نے سب کچھ کیا ہے, آگے آپ بیچلرز بھی شاید کر رہے ہیں میکسیمم لوگ. تو اس لیے آپ لوگ تو بہت ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, بہت کیپیبل لوگ ہیں, اور انشاءاللہ یہ آپ لوگ بہت اچھا کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب میٹرک فیل لوگ یہ کام کر رہے ہیں اور بڑے مطلب اس سے اتنا کچھ کما رہے ہیں, تو آپ جو اتنے اچھے ایجوکیٹڈ بچے ہیں, لوگ ہیں, تو آپ لوگ کیوں نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. تو آپ لوگ تھوڑا سا ہمت کریں, گھبرانے والی بات نہیں ہے. ویسے بھی ہمارے وہ وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں نا گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو جیسا آپ کو لائٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں, چلیں خیر. لیکن یہ ہے کہ واقعی گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے, دعا بھی کرتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمت کرتے رہیں, کنسسٹنسی سے آپ لوگ کام کریں, تو انشاءاللہ سکسیس کی گارنٹی میں آپ کو دیتا ہوں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. وہ کوئی ایشو نہیں. ہاں. اچھا جی, دیکھیں اس میں ہوں گی ہمارے پاس 2 کلاسز پر ویک, 1 hour ڈیوریشن ایچ, ٹھیک ہے جی. اور کیو این اے آفٹر ایچ کلاس, ٹھیک ہے. اور ریکارڈنگ ول بی پرووائڈیڈ فار ایوری اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے جی. جو بھی سیشنز ہوں گے ریکارڈڈ ہوں گے, ان کی ریکارڈنگ سب کو ملے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے ٹائم آف دا کلاس جو ہے نا 9 to 10 PM ہوا کرے گا, ٹھیک ہے جی. اور وایا زوم کلاس ہوگی, ٹھیک ہے جی. اور اچھا, لاسٹ میں ایک بات میں کہنا چاہوں گا, شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارا اندازہ تھا کہ امید تھی کہ چلیں رسپانس ملے گا ہمیں, لیکن یہ کہ اتنا اوور ویلمنگ رسپانس ہوگا نا, اس کا ہمیں اندازہ نہیں تھا. تو اب ایشو یہ آ رہا ہے کہ نا مطلب ہنڈریڈز آف اسٹوڈنٹس جو ہے نا انہوں نے انٹرسٹ شو کیا ہے, اور یہ وہ کرنا چاہتے ہیں. تو اب پرابلم یہ ہے نا کہ زوم کی اپنی ایک کیپیسٹی ہے, تو ہم نے نا اس حساب سے پھر ہمیں اب لائسنس لینا ہے نا, کہ جو کہ اتنی کیپیسٹی کو ہینڈل کر سکے. تو ویسے تو ہمارے پاس لائسنس ہوتا ہے, لیکن یہ کہ وہ جو ہے نا وہ 100 پارٹیسپینٹس تک کا ہے. تو پارٹیسپینٹس جو ہے نا وہ ہمیں جو لگ رہا ہے وہ اس سے کافی زیادہ ہو سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو وہ چیز بھی ہم انشور کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہم جو ہے نا وہ زیادہ کیپیسٹی کا جو ہے نا وہ لائسنس لے لیں, جو کہ مطلب اور لیکن یہ کہ بچے جو ہے نا وہ بعد میں جو ہے نا وہ پتہ لگے کہ یار وہ آئے نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسرا ایک اور بھی ہوا ہے کہ ہم نے نارملی جو ہے نا ٹریننگ مطلب پہلے بھی فری رکھی ہے ہمیشہ, اور اب بھی وہ فری ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہوتا یہ ہے نا کہ وہ پھر ہمارے ساتھ اس طرح ہوا ہے کہ ایک کلاس لی اور 500 بچے آ گئے, ٹھیک ہے. اور ایک تو اس حساب سے ہم نے زوم لائسنس لے لیا تھا مثال کے طور پہ, اور پھر جو ہے نا وہ دوسری کلاس ہوئی تو پتہ لگا 50 بچے ہیں اس میں. تو وہ نا
انٹرسٹ لیول جو ہے نا وہ بچوں کا ڈاؤن ہو جاتا ہے. وہ تبلیغ والے کہتے ہیں نا کہ جان مال وقت جب تک نہ لگے تو قدر نہیں آتی. ٹھیک ہے. تو تھوڑا سا نا بلکہ ایک اور مطلب اس چیز کو انشور کرنے کے لیے نا ہم نے جسٹ یہ رکھا ہے کہ ہمیں تھوڑا سا یہ پتہ لگ جائے کہ بچے جو ہیں وہ کنفرم ہو جائے کہ وہ واقعی کتنے ہمارے آن لائن سیشن میں آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ایک ٹوکن ہم نے رجسٹریشن فی رکھی ہے. وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ نا گوگل فارم بھی شیئر کر دوں گا. تو آپ لوگ جو ہے نا یہی ریکویسٹ تھی کہ جو واقعی انٹرسٹڈ ہیں وہ 500 روپیز جو ہے نا ہر بچے کے لیے ہم نے رکھا ہے رجسٹریشن فی. کورس اوور آل فری رہے گا اور وہ فری ہے. لیکن اس فی کے ٹوکن فی کا فائدہ کیا ہو جائے گا رجسٹریشن فی کا کہ جس بچے نے 500 روپے جمع کرایا نا ایک تو یہ کہ اب ہم یہ انشور ہے کہ یہ بچہ واقعی سیریس ہے کلاس لینے میں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم جو ہے نا ٹھیک ہے اس اکارڈنگلی ہم جو ہے نا زوم کا جو ہے وہ لائسنس بھی بائی کر لیں گے. ہاں اتنے بچوں نے فی جمع کرا دی اتنے بچے اس کا مطلب واقعی انٹرسٹڈ ہیں اس کورس کے کرنے میں تو ان کے حساب سے ہم لائسنس بائی کر لیں گے زوم کا. دوسرا یہ ہے کہ آگے اس کورس کا یہ بات بھی یاد رکھیں میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی فارم میں بھی یہ بات بتا دی گئی تھی کہ ایک بچے کو نا 2 مہینے کا کورس ہے نا میکسیمم تو آپ کو ایک مہینے میں بھی تقریباً 1500 روپے لگانے پڑ سکتے ہیں ٹولز کے لیے. وہ آپ نے خود ہی بائی کرنے ہیں وہ آپ کی مرضی کہیں سے بھی بائی کر لیں. ہم بھی 1-2 بندے بتا دیں گے بے شک آپ وہاں سے بائی کریں چاہے آپ کہیں سے بھی بائی کر لیں وہ آپ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ بہرحال ٹولز بائی کے بغیر جو ہمارے اس میں SEO کے ٹولز ہوتے ہیں نا آپ یہ اس میں یہ کام کر نہیں سکتے آگے. ٹھیک ہے. تو ٹریننگ کا کوئی فائدہ بھی خاص نہیں ہوگا آپ کو آپ چل ہی نہیں سکیں گے. ٹھیک ہے نا. دوسرے لیکچر سے ہی نہیں چل سکیں گے بلکہ شاید پہلے لیکچر کے بعد بھی آپ کو ضرورت پڑ جائے گی فوراً ہی. تو وہ جو ٹولز ہیں نا وہ بھی ظاہر ہے اب 1500 روپے ایک بچے نے لگانے ایک مہینے اور 1500 روپے اس کے خرچہ ہو جائے گا دوسرے مہینے تو 3000 کے اس کو ٹولز جو ہے نا وہ اس کا خرچہ آ جائے گا اپروکسیمیٹلی اس کورس کے دوران. تو ایک بچہ اگر شروع میں مثال کے طور پہ 500 روپے بھی نہیں دے پا رہا نا رجسٹریشن کے لیے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ ہاں بھائی اس نے آگے ٹولز بھی نہیں لینے تھے تو ہمارا ٹائم بھی نہیں ضائع ہوا اور شروع میں ہی چھانٹی ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے ہم نے یہ چیز چیک رکھی ہے. ٹھیک ہے کہ ایک تو انٹرسٹ لیول جو ہے نا بچے کا برقرار رہے اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پہلے سے انشور ہو جائے کہ ہاں جو اتنے بچے واقعی سیریس ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے حساب سے ہم زوم کا لائسنس لے لیں گے. ٹھیک ہے. تاکہ جتنے بچے وہ ہوں گے اکارڈنگلی جو ہے وہ ان کو ہم آن بورڈ لے سکیں. ٹھیک ہے. ٹریننگ ول ریمین ایبسولوٹلی فری لیکن ٹوکن ایک رجسٹریشن فی ہم نے ہر بچے کے لیے رکھی ہے 500 روپیہ اور وہ آپ جو ہے نا ایزی پیسہ جیز کیش جو ہے وہ آپ کو طریقہ بھی بتا دیا جائے گا آپ کو اور ایک فارم بھی شیئر کر دیں گے. آپ نے جو ہے نا وہ کسی اور کے اگر موبائل سے آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے تو اس کی پکچر لے لیں گے اور وہ آپ نے اس فارم میں اپلوڈ کرنی ہوگی یا اگر آپ نے اپنے موبائل سے ٹرانزیکشن کی ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ جو ہیں اسکرین شاٹ لے لیں اور اپلوڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. وہ فارم آپ فل کر لیں گے ہمارے پاس ڈیٹا آ جائے گا تو انشاءاللہ ہم سیٹرڈے 9 o'clock جو ہے ہماری کلاس ہوگی فرسٹ. آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے. ٹھیک ہے. آپ جو ہیں وہ آج اگر ٹیوزڈے ہے تو اٹ مینس کہ آپ آج کا دن بھی کر لیں ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے. ٹھیک ہے. اور سیٹرڈے کو جو ہے نا میکسیمم آپ نے دن کو جو ہے 2 بجے تک ٹھیک ہے نا وہ فارم آپ نے فل کر کے اپلوڈ کر لینا ہے. ٹھیک ہے نا. تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہم جو ہیں کتنے اسٹوڈنٹ کو ہینڈل کر رہے ہیں کتنے سیریس اسٹوڈنٹس کیونکہ ہم سیریس اسٹوڈنٹس چاہ رہے ہیں جو واقعی ولنگ ہیں. ٹھیک ہے. سیکھنے کے لیے وہ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں ان کا بھی فائدہ ہے اور اس میں ہمارا بھی فائدہ ہے. ٹھیک ہے. آئی ہوپ کہ یہ چیز کلیئر ہے. اچھا ایک انٹرسٹنگ واقعہ یاد آ گیا. میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر صاحب تو میں نا جب بھی بیمار شمار ہوتا نا تو میں ان کے پاس چلا جاتا تو مجھے چیک کر کے نا دوائیاں شوائیاں لکھ کے بلکہ مجھے دوائی کے نا شاپر سے پکڑا دیتے یار یہ لے کھا لیں اور اس طرح کھانی. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی یہ لے کے جناب میں گھر آ جاتا. پیسے شیسے کوئی لیتے نہیں تھے دوست سے گھر آ کے دوائیاں پڑی رہتی تو ایسی 1 دن 2 دن پھر کبھی ملاقات ہوتی کہتے ہیں دوائی کھائی تھی. میں نے کہا نہیں یار وہ تو جو ہے نا بس رہ گئی اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا. جس طرح جو ہے نا ایک دفعہ دوبارہ چلا گیا بیمار ہو کے تو پھر انہوں نے دوائیاں دے دیں. میں واپس گھر آیا پھر دوائیاں نہیں کھائیں پڑی رہیں ویسے ہی شاپر پڑا رہا. تو 2-3 دفعہ ایسے انہوں نے سمجھ آ گئی کہ یار اس نے جو نا ایسے یہ نہیں ٹھیک ہوگا نا. تو پھر میں جب
चौथी पाँचवीं दफ़ा कोई इस तरह मैं बीमार हुआ, उनके पास गया ना, तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है जी, चेक शेक करके मुझे दवाइयाँ पकड़ाई और कहा जनाब 2000 रुपये बन के बिल के। मैंने कहा यार खुदा का खौफ करो, दोस्त हूँ यार, कोई 2000 रुपये एकदम से। कहता नहीं नहीं, मैं चाहता हूँ तेरा दोस्त हो ना, और मैं चाह रहा हूँ तू ठीक हो जा, ठीक है ना, और तेरे ठीक होने के लिए तो सिर्फ फीस लेनी बहुत ज़रूरी है। उसने लेके छोड़ा जनाब, 2000 रुपये उसने दिए। मैं जनाब जो है मतलब उसको मैंने दिए, उसने जेब में डाले और कहा कि अब तू घर जा, अब तू खाएगा। घर वाकई में घर पहुंचा मैंने जनाब, जो है ना जाके टाइम शाइम जो है ना अलार्म लगा लिया। यार जड़ा है ना, मैं राती भी खानी, मैं सवेरे भी खानी है। मैं दोपहर को मैंने 2 गोलियां ये खानी है, तो एक कैप्सूल ये खाना है, तो एंटीबायोटिक ये वाली खानी है। तो मुझे जो है ना वाकई फिर मैंने प्रॉपर तरीके से दवाई ली और अल्हम्दुलिल्लाह आराम भी आया। तो इसी तरह जो है ना, जिस तरह वो मेरे दोस्त ने मेरा ख्याल रखा ना, तो इसी तरह मैं भी आप लोगों का ख्याल रखना चाहता हूँ, ठीक है। और मैं भी चाहता हूँ, मैं मुझे भी आप लोगों की ना उसी तरह ही फ़िक्र है जैसे मेरे दोस्त को फ़िक्र थी, कि मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग कामयाब हों, जिस तरह मेरा दोस्त चाहता था ना कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए। तो इसलिए जो है ना रजिस्ट्रेशन फ़ीस तो होगी, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो है ना थोड़ी सी हल्की सी कदर आए, और इतनी एक और आप लोग जो है ना फिर उसकी मेहनत से पढ़ें, और आप लोग कामयाब हों, और इंशाल्लाह फिर आप लोग दुआएं भी देंगे, ठीक है जी। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, लेकिन ये कि मैं चाह रहा था कि जितने भी क्वेश्चंस जो है ना वो आप लोगों के जहन में हैं, और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं की गई तो वो भी क्लियर हो जाएं। आप लोगों के जहन में जो क्वेश्चंस हैं या जो लोग मुझसे पूछ रहे थे, वो सारी चीज़ें जो है ना उनका जवाब दे दिया जाए। तो इस वजह से वीडियो जो है वो मेरे ख्याल अराउंड अबाउट 40 मिनट्स की होगी। तो सॉरी, आप लोगों को जो है इतनी लंबी वीडियो देखते हुए मुझे बर्दाश्त करना पड़ा। तो ओके जी गाइज़, दुआ भी कीजिएगा अपने लिए और मेरे लिए। अल्लाह पाक हम सब लोगों को कामयाब करे। तो इंशाल्लाह आप लोगों से सैटरडे को जो है वो मुलाकात होती है, रात 9 बजे इंशाल्लाह ज़ूम की लाइव क्लास होगी, जिसका लिंक जो है वो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो हैं उनके साथ शेयर कर दिया जाएगा। और टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन जो है वो मैक्सिमम आप लोगों ने सैटरडे को दोपहर 2 बजे तक जो है वो फॉर्म अपलोड कर लेना है, ठीक है, जो फॉर्म अभी आपसे शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो उसको मैक्सिमम सैटरडे को 2 बजे तक, दोपहर को 2 बजे तक आपने वो फॉर्म फिल करके अपलोड कर देना है, ताकि हमें डेटा मिल जाए और अकॉर्डिंगली हम जो है वो ट्रेनिंग की प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।